وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 68 ان بے شک اولا قریب ترین واو لام یا مادہ ہے الناسی لوگوں سے اولا الناس بی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے البتہ الذین جنہوں نے اتبعوا انہوں نے پیروی کی اس کی انہوں نے پیروی کی اس کی للذین اتبعوہ و اور ھذا یہ النبی نبی ھذا النبی و اور الذین جو لوگ والذین آمنوا وہ ایمان لائے و اور اللہ ولی دوست ہے المؤمنین مومنوں کا واللہ ولی المؤمنین اور اللہ دوست ہے مومنوں کا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت آل عمران کا آغاز کریں گے آیت نمبر 68 سے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے استاذ کرام کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ بہت ہی خوبصورت آیت، اور اس آیت کا بھی ربط پچھلی آیت کے ساتھ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں اور تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بہت ہی روشن دلائل کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کہ وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اور وہ کون تھے، وہ سیدھے راستے والے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور ان میں سے اگلی نشانی کیا بتائی، آیت نمبر 68 کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس یا ابراہیم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی تابعداری کی، اور یہ نبی اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا حق انہی لوگوں کو ہے جو ان کے راستے پر ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب ہیں۔ ہمارے لیے یہاں پر دیکھیں کیا پیغام ہے، ہمارے لیے پیغام ان تمام آیات کو دیکھیں جو ہم نے ابھی تک پیچھے پڑھی ہیں، کہ فرقہ واریت کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی سے کسی فرقے کی دلیل نہیں ملتی، وہ سب مسلمان تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے تمام ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی میں کوئی فرقے نہیں ملتے۔ پچھلے زمانے میں لوگ جس استاد سے پڑھا کرتے تھے اس کو مثلاً حنفی یا شافعی کہتے کہ وہ فلاں کے شاگرد ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے فرقے بنتے گئے۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث دیکھ کر بھی لوگ بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم تو حنفی ہیں یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے بہت سے یہاں پر دیکھیں عمل کے نقطے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میرا علم یہاں تک ہی ہے کہ اگر میرے بعد تمہیں کسی مسئلے میں کوئی مستند حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے تو میرے فتوے کو دیوار پر دے مارنا۔ وہ کم و بیش اس طرح کی بات باقی ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی۔
تو ہم نے یہی کرنا ہے کہ قرآن اور مستند حدیث کو لے لینا ہے. جو بھی عالم یا امام کی بات قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوگی وہ مان لینی ہے، باقی سب چھوڑ دینی ہے. یہاں پر ایک اور خاص بات نوٹ کر لیں کہ کسی امام یا عالم کو غلط نہیں کہنا. وہ انسان تھے، انہوں نے اس وقت کے علم کے مطابق جو بات انہیں اس وقت مناسب لگی، وہ صحیح لگی، اسی کے مطابق فتویٰ دیا. ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، دوست اور ساتھ رہنے والے تھے. وہ تعاون میں شہر سے جانے لگے. جب قافلے کے ساتھ مدینے سے نکلنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا تو کیا فرمانے لگے کہ میں نے تو نہیں سنا، جب تحقیق کروائی تو پتہ چلا یہی بات سچی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو مدینے سے نکلنے سے روک دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ عمر، تجارت نے تجھے علم حاصل کرنے سے روک دیا. ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں. تو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی امام کے پاس بھی کئی حدیث نہیں پہنچی ہوں گی. ایک اور حق مہر والی مثال بھی ہم سب نے سنی ہے کہ لوگ نمود و نمائش کے لیے بھی بڑے بڑے حق مہر باندھنے لگے. مردوں کے لیے شادی کرنا مشکل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج کے بعد 400 درہم سے زیادہ کوئی حق مہر نہ باندھے. وہ خلیفہ وقت تھے. سب نے بات مان لی. جب منبر سے اترے تو ایک عورت نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ تعالیٰ نے حق مہر کی حد مقرر نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہو حق مہر کی حد کو مقرر کرنے والے؟ اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ اگر مرد عورت کو 1 سونے کا ڈیر بھی دے تو طلاق کے وقت واپس نہ لے. تو حضرت عمر فوراً منبر پر دوبارہ گئے اور میں نے ابھی یہ حکم دیا تھا تو میں ابھی وہ حکم واپس لیتا ہوں. جس مسئلے کو حضرت عمر نہ پا سکے تو اس کو ایک عورت نے پا لیا. ایک روایت یہ بھی کہا کہ سارے لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فقیہ ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے تو ہم فتوے دینے لگتے ہیں. پہلے علم حاصل کریں، اس کو بار بار شو آف نہ کریں کہ مجھے یہ پتہ ہے. جیسے کیک بناتے وقت بار بار اوون نہیں کھول سکتے، اسی طرح بات بات پر فتوے نہ دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے شہر میں گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں مسئلہ تو نہیں. خلیفہ وقت، خلیفہ مسلمین ہوتے تو انہوں نے ایک عورت کو کچھ اشعار پڑھتے سنا. پتہ چلا کہ اس کا شوہر جہاد پر گیا ہے اور اس کی جدائی میں اداس ہے. اگلے دن انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو امہات المومنین میں سے تھیں کو بلایا اور کہا کہ بیٹی، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے خامند کے بغیر کتنی دیر رہ سکتی ہے، یعنی کتنی دیر بعد خامند کی ضرورت محسوس کرتی ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 مہینے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جہاد پر جانے والے شادی شدہ مرد حضرات کو 4 مہینے بعد گھر چھٹی پر بھیجا جائے گا. اب یہاں سے ہمارے سیکھنے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی اور ایک عام عورت کے کہنے پر قانون بدل دیا. کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ کم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو درجہ بڑھ گیا. جہاں قرآن و سنت کی بات آ گئی انہوں نے اپنی ذات کو پیچھے کر دیا. ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. تو جہاں پر بات صحیح پتہ چل جائے اس پر عمل کریں. یہی بات ہمارے چاروں امام رحمۃ اللہ نے ہمیں سکھائی. یہاں پر عمل کی بات کیا ہے کہ جب اتنے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، کئی ساری چیزیں جب ان کو علم نہیں ہوتی تھیں، جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی، یہ حکم تھا، یہ بات تھی، جب ان کا یہ قول تھا، تو وہ کیا کرتے کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے کر دیا کرتے تھے. تو ہم کون ہیں؟ ہم کیوں پھر وہاں پر کسی امام کی بات کو رکھیں جہاں پر قرآن و سنت کے دلائل ہمیں مل جائیں؟ تو بات کیا ہے کہ ہم نے بحث نہیں کرنی. جہاں پر ہمیں دلائل مل جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے پاس ریفرنس آ جاتا ہے، تو ہم ہر چیز کو پیچھے کر دیں، دیوار پر دیں ہمارے ان تمام چیزوں کو. اور کس کو لیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیں.
اور اس سے بھی پہلے کیا لیں؟ ہم قرآن کو لیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے ایک امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اسی پر عمل کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔